الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا قرآن مجید کو سیکھنے اور سمجھنے کا مبارک سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کل اللہ کے فضل و کرم سے اس حوالے سے ہم نے ایک انتہائی اہم قاعدہ پڑھا تھا اور یہ بات واضح کی تھی کہ حروف تہجی کے سیٹ میں بعض حروف ایسے ہیں کہ جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، متشابہ الصوت حروف، یعنی ایسے حروف جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں، لہٰذا جس وقت ہم انہیں پڑھیں گے تو ان کے فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا ازحد ضروری ہے۔ اور یہ چند سیٹ ہیں، کوئی لمبا چوڑا سبق نہیں۔ پہلا سیٹ ہم نے کل پڑھا تھا حمزہ اور عین، اور میں نے بتایا تھا حمزہ اور الف کا فرق بھی۔ الف وہ ہوتا ہے جس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، نہ سکون ہوتا ہے۔ اگر الف پر کوئی حرکت آ جائے، زبر، زیر، پیش یا سکون یعنی جزم، تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ حمزہ کا اور عین کا ہم نے فرق کرنا ہے۔ یہ سبق کل گزر چکا ہے، امید ہے آپ تمام معزز طلبہ و طالبات نے اس کو انشاءاللہ ملحوظ خاطر رکھ کر ہی آج تلاوت کی ہوگی۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم جو سبق پڑھ لیں، جو قاعدہ پڑھ لیں، اس کو باقاعدہ تلاوت کے وقت ملحوظ خاطر رکھیں۔ اگر ہم پڑھ لیں لیکن تلاوت کے وقت ہم اس کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں تو پھر پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا اور ہم قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھ نہیں سکیں گے۔ اور یہ باتیں میں بار بار اپنی کلاس میں بیان کرتا ہوں کہ اگر ہم تجوید کے خلاف قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھتے وقت ہم تجوید کا پاس لحاظ نہیں کریں گے، تو واضح طور پر اہل علم کا یہ قول موجود ہے، من لم یجود القرآن آثم، جو بندہ قرآن پاک کو تجوید کے مطابق نہیں پڑھتا وہ پھر قرآن پڑھ کر ثواب حاصل کرنے کی بجائے وہ گناہ کماتا ہے۔ اور اس کی اہمیت وہ ساری پہلے اسباق میں لیکچر نمبر 1، 2، 3 میں بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن و سنت کے دلائل، اہل علم کے اقوال کی روشنی میں الحمدللہ ساری بات بیان ہو چکی ہے۔ دوسری بات بھی کہ اگر حرف بدلے گا تو معنی بدل جائے گا، حرف بدلے گا تو معنی بدل جائے گا، جس کی کل بھی کئی ایک مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے اس بات کو انشاءاللہ اگلے سبق کے ضمن میں رکھیں گے۔ تو جناب آج کا ہمارا سیٹ ہے تا اور تو۔ ان کی آواز میں، ان کی صوت میں فرق کرنا ہے۔ یقیناً آپ سب کے سامنے سبق موجود ہے، تا اور تو۔ تا کی آواز فرماتے ہیں باریک اور بغیر جھٹکے والی ہوگی۔ اس میں آپ نے جھٹکا بالکل نہیں دینا، اپنے آپ کو بالکل تکلیف میں نہیں ڈالنا، اس کی آواز کو آپ نے حرکت نہیں دینی، ہلانا نہیں ہے، بلکہ اس کی آواز کو باریک اور بغیر جھٹکے سے ادا کرنا ہے۔ کسی بھی حرف کو ادا کرنے کے لیے آپ اس کو ساکن کر لیجئے، یعنی اس پر جزم ڈال دیجئے، اور اس سے پہلے کوئی بھی آپ متحرک حرف لگا دیں، یعنی زبر، زیر، پیش والا۔ مثال کے طور پر حمزہ زبر تا ات، اب تا کی آواز دیکھیے، ات باریک، جھٹکا نہیں ہے، ات، یا اس طرح سے کوئی ہلا کر یا ہم اس کو جناب اس کو اندر تکلف کریں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اسی طرح سے دیگر کلمات، جیسے مثال کے طور پر ہم نے کل حمزہ اور عین کو پڑھا تھا، حمزہ کو آپ ساکن کر دیں، اس سے پہلے کوئی بھی کلمہ لگا دیں، تا زبر حمزہ تا، یا زبر حمزہ یا، اور عین تا زبر عین تا، یا زبر عین یا،
अऊदु बिल्लाह, उसको हमने कल पढ़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाह उस पर गौर भी किया था। लीजिए जनाब, ता की आवाज बारीक और बगैर झटके वाली। मिसाल क्या है? यतलूना, यत यत यत, देखिए बारीक है, आपको बआसानी समझ आ जाएगी। तो की आवाज को मोटा करना है और झटके वाली आवाज बनाना है, झटके के साथ आपने उसको अदा करना है। ता बारीक, तो मोटी। ता में झटका नहीं है, तो में झटका है। बिल्कुल बड़ी आसानी से बातें समझ आ जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मिसाल इसकी क्या है? तो की मतला, मतलाउन, मतो, तो देखिए तो, मतो। आपको ये मेरी आवाजें सुनकर आसानी अल्लाह के फजल करम से समझ आ जाएगी। या जबर तायत, या जबर तो, या तो मतला, मतलाउन। तो ये है मिसालें। इन मिसालों से अल्लाह के फजल करम से इनका फर्क बआसानी हमारे सामने आ जाता है। अब मैं आपके सामने 5 कलिमात ऐसे पढ़ता हूं जो हमारी स्क्रीन पर नुमाया हैं अल्लाह के फजल करम से। पहली 5 मिसालों के अंदर, कलिमात के अंदर ता है, दूसरे 5 कलिमात के अंदर तो है, और फर्क आपके सामने इंशाअल्लाह वाज़ेह हो जाएगा। ता की मिसालें: तीनुन, आयतुन। ये मैं एक हरफ पढ़ता हूं, एक कलिमा पढ़ता हूं, फिर वक्फ करता हूं ताकि उस दौरान आप भी पढ़ लें और प्रैक्टिस कर लें। क्लास में भी आप पढ़ लें अपने तौर पर, ताकि आपको बआसानी समझ भी आ जाए। और फिर जिस वक्त आप बाद में मेरा लेक्चर सुने तो उस वक्त भी बार बार इन चीजों की मश्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला जब इस चीज को आप मलूज़ खातिर रखेंगे, बआसानी आप इसको सही पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। फिर जब भी तिलावत करें कुरान पाक की, आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है। अच्छा यहां ता आ गई है, इसको तो बारीक करना है और झटका नहीं देना। अच्छा यहां तो आ गई है, इसको मोटा करना है और इसमें झटका होगा। तो ये चीजें इंशाअल्लाह आप कुरान पाक को पढ़ते हुए बआसानी मलूज़ खातिर रख सकेंगे। तो आइए देखिए, तीनुन, आयतुन, मक्तबतुन, नतीजतुन, उसरतुन। ये सब ता की मिसालें हैं। तो बतलुन, अब इसको बतलुन नहीं पढ़ना, तो के साथ पढ़ना है, और ये याद रखना है हर्फ बदलेगा तो माना बदल जाएगा। बतलुन, वतनुन, तारिकुन, तामुन, तुयूरुन। तो ये 5 मिसालें हैं तो की। अब आगे 5 सेट हैं और इंशाअल्लाह ताला इनके जरिए आपके सामने बिल्कुल फर्क आ जाएगा। लीजिएगा, गौर कीजिएगा। तला, तौला। तो को मोटा करते वक्त आपने अगले या पिछले हर्फ को मोटा नहीं करना। तो लो पढ़ दें आप, ये गलत हो जाएगा। तो को बस मोटा करना है। तौला, तो ला, तो ला, तला, तौला। मिला के जब आप पढ़ेंगे तो आपके सामने फर्क वाज़ेह हो जाएगा। आप दोनों की तला तला पढ़ते रहे तो माना तो गलत हो जाएगा ना फिर जी। तला, तौला, तीनुन, तीनुन। ता के साथ तीनुन हो तो क्या माना होता है? वत्तीन वज़्ज़ैतून। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये दोनों कलिमात इस्तेमाल फरमाए हैं। अक्सर व बेशतर मिसालें कुरान पाक में इस्तेमाल होने वाले कलिमात की हैं। तीनुन, इंजीर, ता के साथ, कसम है इंजीर की। और तो के साथ तीनुन, मिट्टी। इंसान किससे पैदा हुआ है? मिट्टी के साथ। मिन तीन, मिट्टी के साथ। हम तो की जगह ता ही पढ़ते रहते हैं और माना मुराद बदल जाती है, इसलिए इस बात को याद रखना है, हर्फ बदलेगा तो माना बदलेगा। तीनुन, तीनुन, फातिरुन, फातिरुन। पहले में ता है, दूसरे में तो है। ताब, तौब,
ستر سطر. میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ غور سے سن لیجئے. تلا طلا تین طین فاتر فاطر تاب طاب ستر سطر. تو یہ ہے جناب آج کا ہمارا سبق. تا اور طا کی آواز میں فرق، اس کو انشاءاللہ العزیز ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے اللہ کی توفیق سے ادا کرنا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا سبق اللہ کی توفیق کے ساتھ آج ہمارا ہوگا انشاءاللہ تعالی ترجمہ اور تفسیر کے ضمن میں. کل کے سبق میں ہم نے اللہ کی توفیق سے پڑھا تھا سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیت یعنی تعوذ. وہ صرف سورۃ الفاتحہ کی ہی ابتدائی آیت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی ہم نے قرآن پڑھنا ہے اس کے لیے وہ ابتدائی آیت ہے، اور اس کا ہم نے ہمیشہ پاس اور لحاظ رکھنا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ. اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہی ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں اللہ کی توفیق سے فائدہ ہوگا. تو تعوذ کے حکم احکام اور اس کے متعلقہ مسائل وہ اللہ کی توفیق سے کل ذکر ہوئے. آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے حکم احکام، اس کا معنی، مفہوم، ترجمہ اس کو ذکر کریں گے. لیکن کل والا سبق ذرا مختصراً ہم اس کو دہرا لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، باللہ اللہ کی، من سے، الشیطانی شیطان، شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے. تو محاورتاً ترجمہ ہوا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود کے شر سے. لیجئے اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اگلی آیت مبارکہ ہے بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ ہے. قرآن پاک میں یہ مبارک آیت 114 بار موجود ہے. سورۃ التوبہ کی شروع میں یہ نہیں ہے، سورۃ النمل میں یہ 2 بار ہے. یوں یہ 114 بار اللہ کے کلام میں موجود ہے. سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے. بعض اہل علم تو یہ فرماتے ہیں، جن میں صحابہ کرام بھی ہیں، تابعین بھی ہیں اور دیگر مفسرین و محدثین، اور بعض فرماتے ہیں نہیں، یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ نہیں ہے. جو اہل علم فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ اس کو نماز میں جب ہم نے جہری طور پر تلاوت کرنی ہے، نماز مغرب، نماز عشاء، نماز فجر میں امام صاحب پڑھتے ہیں تو ان کو اس کو اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے. یعنی وہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اور جو اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نہیں ہے، ان کا کہنا ہے کہ نماز میں اسے آپ نے جہری طور پر نہیں پڑھنا، یعنی اونچی آواز میں نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے اس کو اعوذ باللہ کی طرح آہستہ آواز میں پڑھ کر پھر آپ نے شروع کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین سے اونچی آواز کے اندر. تو یہ ہے اس کے متعلق پہلا حکم احکام جس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہم سب کے لیے ازحد ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی احادیث کے اندر دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو بیان کیا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ یہ تمام حضرات الحمدللہ رب العالمین سے قراءت شروع فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی صحیح بخاری میں ہی دوسری ایک روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو کھینچ کر قرات فرمایا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھا، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتایا کہ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے، اس کے الفاظ کو کھینچ کھینچ کے لمبا کر کر کے، اور پھر اس کے بعد آپ رک جاتے ایک آیت پڑھنے کے بعد، پھر اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ معمول مبارک تھا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لہذا اس معمول کو مد نظر رکھنا ہمارے لیے ازحد ضروری ہے، تبھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم صحیح معنوں میں اہتمام کر سکیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے لیے دونوں طرح کی احادیث الحمدللہ واضح طور پر موجود ہیں، لہٰذا پڑھنے والے کو اختیار حاصل ہو گیا کہ وہ چاہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز میں پڑھ لے، وہ چاہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز میں مغرب، عشاء اور فجر کی نماز میں نہ پڑھے۔ اب جی آگے اس کے بعد بسم اللہ کی فضیلت، یہ بڑا ہی دلچسپ اور خوبصورت موضوع ہے، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی میں بعض اوقات بڑے عجیب قسم کے کام ہو جاتے ہیں، اور ہم ان مواقع پر شیطان کو گالی دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، شیطان کا بیڑا غرق ہو، شیطان کا برا ہو، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ آئیے ذرا آج سمجھیے اس بات کو۔ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کی قدم قدم پر رہنمائی فرماتے، ہر قدم پر آپ ان کی بڑے خوبصورت انداز کے اندر رہنمائی فرما دیتے۔ اسی طرح سے مسند احمد کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر آپ کے پیچھے سوار تھے۔ اللہ کے رسول آگے سوار ہیں، وہ پیچھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کو چلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گدھا ذرا پھسلا تو میں نے کہا تعیس الشیطان، شیطان کا برا ہو، شیطان کا بیڑا غرق ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل تعیس الشیطان، اے میرے صحابی، میرے امتی، ایسا نہ کہو کہ شیطان کا بیڑا غرق ہو، شیطان کا ستیہ ناس ہو، شیطان کا برا ہو، وہ تباہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ تَعِسَ الشَّيْطَانُ تَعَاظَمَ الشَّيْطَانُ فِي نَفْسِهِ، جس وقت آپ نے کہا شیطان کا برا ہو، شیطان کا بیڑا غرق ہو، تو شیطان پھولنا شروع ہو گیا، بڑا بننا شروع ہو گیا۔ ایک حدیث میں آتا اتنا بڑا بنا، پھول پھول کر پہاڑ جیسا ہو گیا، اور کہنے لگا سرعتہ بقوتی، میں نے اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ اس جانور کو پھسلایا ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ، آپ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ بسم اللہ۔ اگر آپ یہ کہتے، جب آپ نے یہ کہا بسم اللہ، تَسَاغَرَتْ إِلَيْهِ نَفْسُ، تو وہ اپنے آپ میں چھوٹا ہونا شروع ہو گیا، بالکل جذب ہونا شروع ہو گیا، چھوٹا ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ یکون اصغر من ذباب، حتیٰ کہ چھوٹا ہوتا ہوتا مکھی سے بھی چھوٹا بن گیا۔ اتنا وہ بدبخت اللہ کے نام سے جلتا ہے۔ لہذا ہمارے ساتھ بھی بعض اوقات ایسی چیزیں پیش آتی ہیں، گھروں میں بچے وہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں، چھوٹے بچے جو نیا نیا چلنا سیکھتے ہیں وہ گر پڑتے ہیں، تو ماشاءاللہ بعض مائن تو بعض گھر والے تو اہتمام کرتے ہیں بسم اللہ یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جب بھی کوئی ایسا ناگواری والا کام ہو تو اس میں آپ نے شیطان کو برا نہیں کہنا، گالی نہیں دینی، آپ نے شیطان کے حق میں بد دعائیں نہیں کرنی، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ،
اللہ کا نام، اللہ کے نام کے ساتھ، نام اونچا اللہ ہی کا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں قدم قدم پر بسم اللہ پڑھنے کی تلقین کی ہے، ہر کام کے، ہر بات کے شروع میں اسی لیے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں۔ خطبہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، پھر کچھ آیات پڑھتے، ان سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت، یعنی آپ نے داخل ہونا ہے، ارادہ کیا ہے، اب آپ بیت الخلاء کی طرف جا رہے ہیں، اس وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ اسی طرح وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا۔ آپ کے ساتھ سیدنا عمر بن ابو سلمہ، جو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما کے پہلے خامد سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی پرورش ہو رہی تھی۔ انہوں نے کھانا کھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی، کہا یا غلام، اے میرے بیٹے، اے بچے، کل کھاؤ لیکن بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ جب کھانا کھانا ہے دائیں ہاتھ سے، اور کیسے کھانا ہے، شروع کیسے کرنا ہے، سم اللہ، اللہ کا نام لے کر۔ آپ نے کھانا شروع کرنے سے پہلے پڑھنا بسم اللہ، پھر کھانا شروع کریں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے آگے سے کھائیں۔ یہ ادب آداب بتائے، اور اس حدیث میں واضح طور پر رہنمائی مل گئی کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح سے میاں بیوی جب علیحدگی میں وظیفہ زوجیت ادا کرتے ہیں تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کسی ایک کا جب ارادہ ہو کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس آئے تو وہ کہے اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں بھی شیطان سے بچا، اور اے اللہ جو نعمت اولاد کی صورت میں تو ہمیں عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے محفوظ کر۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ إِن يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا۔ آج ہم بڑے شکوے کرتے ہیں، جناب بچوں کو نظر لگ گئی ہے، بچوں پر جنات کا اثر ہو گیا ہے، وہ فلاں پر جناب جنون ہو گیا ہے، اس کو جناب جادو ہو گیا ہے۔ تو ان باتوں کو ملحوظ خاطر ہم نے رکھا کب ہے؟ آج ہی ہم سب کے سامنے سوالیہ نشان ہے، کتنے میاں بیوی ہیں جو وقت خاص کے اندر مسنون اعمال کا اہتمام کرتے ہوں، وظیفہ زوجیت کی ادائیگی سے پہلے اس مسنون دعا کو اہتمام میں لاتے ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کتنی بڑی گارنٹی دی ہے، آپ نے فرمایا اگر ان کے مقدر میں اس ملاپ کے نتیجے میں اللہ نے اولاد رکھی ہوگی نا تو اس اولاد کو شیطان کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی گارنٹی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو آئیے ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی جان لیجئے جہاں بسم اللہ ہے نا، بات صرف بسم اللہ ہی پڑھنی ہے۔ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ہے، بسم اللہ پڑھیے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ہی پڑھیے، جتنا ہے اتنا ہی پڑھنا ہے۔ اب ہم کہیں گے الرحمن الرحیم پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ ہم سوچیں اگر ہمارے سامنے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور آپ نے ہمیں بتایا ہو کہ بس بسم اللہ پڑھ کے ہی کام کرو، ہم کہیں گے الرحمن الرحیم پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ کیا ہم ایسا تصور کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے ایسا سوال کرنے کی جرت کر سکیں، سوچ بھی سکیں؟ جب نہیں نا تو پھر ہمارے سامنے جب اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آ گئی نا تو بس ہم نے اسی کا اہتمام کرنا ہے۔ اپنا ذہن پکا کر لیجئے، یقین ایمان پکا کر لیجئے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتا دیا بس ہم نے وہی کرنا ہے۔ آپ نے کہا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے۔ آگے بڑھنا ہمیں تو اس کی ضرورت ہی پیدا نہیں ہمارے اندر ہوتی کہ ہم آگے بڑھ جائیں، لہٰذا اس بات کو ہم نے انشاءاللہ ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تو آئیے یہ وہ مواقع ہیں جن مواقع پر بسم اللہ اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے سواری پر سوار ہوتے وقت اور دیگر مواقع ہیں، یعنی یہ یاد رکھیے ہر کام سے اور ہر بات سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بی ساتھ، اسم نام، اسم شریف ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بسم نام کے ساتھ باللہ، بسم اللہ، اللہ اللہ کے،
اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب اس کے شروع میں سبحان اللہ یہ عربی زبان کی وسعت ہے، بلاغت ہے، فصاحت ہے کہ اس کے شروع میں کوئی ایسا کلمہ نہیں بتایا گیا۔ اب آپ نے جو کام بھی کرنا ہے نا، وہی کلمہ اس کے شروع میں چھپا ہوا ہوگا، وہی مراد ہوگا۔ کھانا کھانے لگے بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھانا کھانے لگا ہوں۔ گھر سے نکلنے لگا ہوں بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل رہا ہوں۔ بیت الخلاء میں جانا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل رہا ہوں، بیت الخلاء میں جا رہا ہوں، وضو کرنے لگا ہوں، تو یہ ہر چیز اپنے موقع پر مراد ہوگی۔ تو لفظ اللہ جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ذاتی علم ہے، اور بعض اہل علم فرماتے ہیں یہی اسم اعظم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام اچھی صفات سے پہلے، سب سے پہلے اسی کو بطور موصوف کے ذکر کیا جاتا ہے، یعنی یہ موصوف ہے، باقی سارے کی ساری آگے اس کی صفات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جیسے میں نے گزشتہ سبق میں بھی حدیث ذکر کی تھی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جو ان کو اچھی طرح یاد کر لے، ان کو پڑھنے کا اہتمام کرے، ان کے مطابق عقیدہ بنائے، ان کے مطابق زندگی گزارے، جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی اس آیت مبارکہ میں مزید 2 صفات ذکر کی گئی ہیں، اس موصوف کے بعد اللہ ذاتی نام، اس کے بعد الرحمن الرحیم۔ الرحمن بہت رحم فرمانے والا، الرحیم بہت مہربان۔ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں نام رحمت سے مشتق ہیں، رحمت سے نکلے ہیں، اور ان دونوں میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ البتہ رحمان میں رحیم کی نسبت مبالغہ زیادہ ہے، اس لیے کسی کا نام رحمان نہیں رکھا جا سکتا، جیسے اللہ نہیں نہ رکھا جاتا، ویسے ہی الرحمن یا الرحمن یہ بھی کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نام کے ساتھ کسی کو موسوم ہی نہیں کیا، کسی کو یہ نام دیا ہی نہیں ہے۔ البتہ رحیم، یہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی دیگر مخلوقات کو بھی متصف کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا رؤوف رحیم۔ رحیم کے اندر چونکہ مبالغہ اتنا نہیں ہے جتنا رحمان کے اندر ہے، تو رحمان کے اندر مبالغہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم کسی کا رحمان نام نہیں لے سکتے۔ ہمارے معاشرے میں ایسی باتیں چلتی ہیں، عبد الرحمن، اب عبد چھوڑ دیتے ہیں رحمان، پھر معاذ اللہ اس کو بگاڑ دیتے ہیں بعض لوگ، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ آپ رحمان کی جگہ پہ لوگ کہتے نہیں مانا، معاذ اللہ ہماری پنجابی یہ لینگویج ہے نا، اس کو آپ اللہ معاف فرمائے، آپ نے کس کی جگہ پہ اس نام کو استعمال کیا ہے؟ یہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو میں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی صورتیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا ہم نے ان کلمات کو کبھی نہیں بدلنا، لہٰذا اس بات کو یاد رکھنا ہے، رحمان نام اکیلا نہیں رکھنا، جب رکھنا ہے عبد الرحمن۔ رحیم البتہ ہو سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے یہ ایسے شاندار قسم کے نام ہے نا، اللہ، الرحمن، الخالق، یہ اس قسم کے یہ اکیلے نہیں رکھنے، ان کے ساتھ آپ نے عبد کا کلمہ مرد کے لیے، امتو یہ کلمہ آپ نے استعمال کرنا عورت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو مبالغے والا اور افضل و اشرف کلمہ تھا صفت کے لحاظ سے، وہ پہلے استعمال کیا الرحمن۔ یہ قاعدہ ہے کہ سب سے پہلے اس نام کو ذکر کیا جاتا ہے جو افضل اور اشرف ہوتا ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے الرحمن جو زیادہ افضل و اشرف تھا نا، اس کو پہلے اپنے نام، ذاتی نام اللہ جو موصوف ہے اس کے لیے الرحمن کو پہلے استعمال کیا، الرحیم کو بعد میں۔ تو الرحیم کے اندر الرحمن کی نسبت کم مبالغہ ہے۔ تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسملہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا ہی رحم فرمانے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ یہ ہے مختصراً حکم احکام اور اس کے ساتھ مختصراً تفسیر بسملہ کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے تعوذ اور تسمیہ کا بیان اختصار کے ساتھ ترجمہ، تفسیر اور احکام کے ضمن میں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کو بیان کریں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اپنے کلام پاک کو کما حق کو صحیح طور پر پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔